آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل کی غزہ پر پھر سے شدید بمباری، ایران حماس ہائی الرٹ، اسرائیل پر جوابی حملوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے تل ابیب پر پٹی سے حماس کے راکٹ حملوں کے بعد بن گوریون کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک معطل کر دی۔ اسرائیل کی سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان نے فرانسیسی خبرساں ایجنسی AFP کو بتایا ہے کہ شدید راکٹ باری کے بعد ملک کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ حماس اور دوسرے فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی فوج کی مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ میں عبادت گزاروں کے خلاف گزشتہ کئی روز سے جاری تشدد آمیز کارروائیاں اور غزہ میں فضائی حملوں کے عکس عمل میں اسرائیلی علاقوں پر سینکڑوں راکٹ برسائے ہیں۔ اس راکٹ باری کے جواب میں اسرائیلی فوج نے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں۔ ان میں فلسطینیوں کی شہادتوں کی تعداد 43 ہو چکی ہے، جبکہ حماس اور دوسرے فلسطینی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں، ان میں کثیر المنزلہ اپارٹمنٹ عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ ان عمارتوں میں فلسطینی مزاحمت کار روپوش تھے۔ اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں اپنے 3 کمانڈروں کی شہادت تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کو ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کی سرحد پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس سے اس بات کے خدشات ہیں کہ خطے میں تشدد میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے غزہ پٹی کے علاقے سے اسرائیل پر ایک راکٹ داغا تھا، جسے فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے علاقے میں شدید قسم کی بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک بیان کے مطابق غزہ میں موجود عسکریت پسند اسرائیل میں گزشتہ 3 دن سے رات کے وقت راکٹ فائر کرتے رہے، اس لیے جوابی کارروائی کے طور پر غزہ پر فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے حماس سے تعلق رکھنے والے بعض عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں اب تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے جس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، اس کے تہہ خانے میں راکٹ بنانے کا کارخانہ چل رہا تھا۔ ہتھیاروں کے ذخیرے کے ساتھ ہی حماس کا ایک ملٹری کیمپ بھی واقع تھا اور اس میں فوجی تربیت گاہ ہونے کے ساتھ ہی سرنگ بھی بنی ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس ایسی صورتحال قطعاً برداشت نہیں کر سکتی جس میں شدت پسند تنظیمیں اسرائیلی شہریوں کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تازہ کشیدگی اور جھڑپوں کے بعد ایک ایسے وقت پیش آ رہے ہیں جب سخت سیکیورٹی والے اسرائیلی جیل سے فرار ہونے والے 4 فلسطینیوں کو پھر سے پکڑ لیا گیا ہے۔ حماس نے اس وقت اسرائیل میں راکٹ فائر کیے تھے جب 6 میں سے 2 قیدیوں کو پکڑا گیا تھا۔ پھر جب سینیچر کو 2 مزید مفرور قیدیوں کو پکڑا گیا، اس وقت بھی راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ اس دوران 2 مزید مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے اسرائیل نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ سے کسی بھی حملے کے لیے وہ حماس کو ذمہ داری مانتا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر غزہ کی پٹی کی سرحد پر ہونے والے مظاہروں میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات کے بعد یہ خدشات پیدا ہو چکے ہیں کہ کہیں فریقین کے درمیان جلد ہی دوبارہ کھل کر لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ہفتے بھی غزہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ حملے حماس کی جانب سے آتشی غباروں کے جواب میں کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان 11 دنوں تک جنگ ہوتی رہی تھی، جو حالیہ برسوں میں فریقین کی جانب سے شدید ترین جنگ تھی۔ اس میں تقریباً 250 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 12 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ مصر کی ثالثی سے دونوں میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان تشدد کے اکا دکا واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اس حوالے سے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ غزہ سے اسرائیل میں لانچ کیے گئے راکٹ کے جواب میں ہم نے غزہ میں حماس کے لیے ہتھیار تیار کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی سے ہونے والے تمام دہشت گردانہ سرگرمیوں کی ذمہ داری
शिद्दत पसंद तंजीम हमास पर आयद होती है। इससे कबल इसराइल ने कहा था कि पीर की रात को इस्लाम पसंद ग्रुप हमास के ज़ेर कंट्रोल इनकलेव में से जनूबी इसराइल में एक रॉकेट फायर किया गया। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस रॉकेट फायर किए जाने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम इसराइल ने इसका इल्ज़ाम हमास पर आयद किया। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि एक रॉकेट गजा की पट्टी से इसराइली इलाके में दागा गया। रॉकेट को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। इसराइली हक्काम का कहना था कि तुल अबीब के करीब समंदर में गिर कर तबाह हो गया हूँ। इस बयान के चंद घंटों के बाद इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा पर बमबारी की और ट्वीट करके बताया कि इस कार्रवाई में हमास के लिए हथियार तैयार करने वाली एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। यरूशलेम के मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस के अहाते के अंदर और इसके आसपास तशद्दुद की वजह से कशीदगी में काफ़ी इजाफा हो चुका है। इसमें तकरीबन 170 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें बेशतर फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन हैं। इसराइली फ़ोर्सेस ने हालिया दिनों में मशरक़ी यरूशलेम में मुतअद्दिद बार इस मुक़द्दस मकाम के आसपास छापे मारे हैं, सैकड़ों फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार किया है। इस दौरान हमास ने खबरदार किया है कि मस्जिद अक्सा के अहाते में होने वाले किसी भी वाक़े की एक सुर्ख लकीर होगा। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इसराइल पर अल-अक्सा के इलाके में जावजात का इल्ज़ाम लगाया है। इसराइल का कहना है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन सियासी मकासद के लिए मुज़ाहरे कर रहे हैं, पास ओवर बनाने वाले यहूदियों की आमद-ओ-रफ्त में खलल डालकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने कई दिनों कबल इसराइल के साथ अमन मुआहदे किए थे। इसके साथ सिक्योरिटी के मामलात पर ताउन करते हैं। इस मकाम पर इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों पर भी नज़र रखते हैं। उर्दन बैतुल मुक़द्दस के मकामात के मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करता है। उसने पीर के रोज़ बतौर एहतजाज इसराइल के नायब नाज़िमुल अमूर को अम्मान में तलब किया। इसराइली फ़ोर्सेस की कार्रवाइयों की मज़म्मत की। उर्दन की सरकारी मीडिया के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने कहा है कि मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज़ों के ख़िलाफ़ इसराइल के एक तरफ़ा इक़दामात से खित्ते में अमन के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी और इसराइली पुलिस के मबैन झड़पों का सिलसिला मस्जिद अक्सा के अहाते में शुरू हुआ। तिब्बी ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 152 अफराद हलाक हुए। इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनियों के मबैन झड़पों के नतीजे में कम अज़ कम 152 अफराद ज़ख्मी हुए। ये झड़पें मस्जिद अक्सा के अहाते में हुई। ये अहाता मादनी मज़हब के बुनियाद पर होने वाले तसादुम का मरकज़ रहा है। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के नज़दीक तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जबकि यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं और इनके लिए ये मुक़द्दस तरीन मकाम है। तमाम मसला शुरू हुआ जब इसराइली अथॉरिटी ने एक ट्वीट में लिखा है कि हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के झंडे उठाए। दर्जनों नकाबपोश अफराद ने मस्जिद अक्सा की तरफ मार्च किया। वह भड़काने वाले पैगामात पर मबनी नारे भी लगा रहे थे।